کہ خواتین کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہیں نا. جیسے دیکھیں 4 دیواری کا تو ایک ہم عادی ہو چکے ہیں نا, مرد بھی عادی ہو چکے ہیں, خواتین بھی ہو چکی ہیں. جب وہ جاتی ہیں اور ٹینٹ میں ان کو رہنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ سیکچولی ابیوز ہوتی ہیں, وہ ہراس ہوتی ہیں, جنڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, شک و شبہات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ایک مرد اس ٹین میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پریشانی میں ہے کہ اچھا میں نے کمانا تھا, اب کوئی آپشن نہیں ہے, اب میں نہیں کما سکتا, تو میں اسٹریس میں ہوں اس لیے میں لیٹا ہوا ہوں, رائٹ. دس اپروچ از رانگ. ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد ایسے ہیں. پھر وہ جو ایک پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ مرد ہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے خاتون کو. انسٹنس ہم جو آئل, ہم جو فیول اور ان جو ہم جلاتے ہیں, ان کی وجہ سے جو ہیٹ میٹیگیشن ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی1, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے, بات کریں گے گلگت بلتستان میں کلائمیٹ چینج کے اثرات کے حوالے سے. پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر پروگرامز کیے ہیں. آج ایک جو پروگرام ہم کریں گے اس کا تھوڑا سا اینگل ڈفرینٹ ہوگا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب قدرتی آفات آتے ہیں, وہ فلڈز کا موسم ہوتا ہے, تو ایک جو گھرانہ متاثر ہوتا ہے, تو اس میں پرٹیکولرلی کون لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس گھرانے کے اندر؟ ظاہر ہے بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں. اکثر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک امپریشن ہوتا ہے کہ جی مرد سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کمانا ہوتا ہے اور نقصان بھرنا ہوتا ہے. تو دوسرا اینگل اس کا کیا ہے, آج اس حوالے سے بات کریں گے. اور اسی حوالے سے میرے جو مہمان ہیں وہ جینڈر اسپیشلسٹ ہیں. میں تعارف کرائے دیتا ہوں. نام ہے ان کا روحینہ علیشہ. اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ وہ آ چکی ہیں. ایم فل جینڈر اسٹڈیز انہوں نے کیا, پی ایچ ڈی کرنے جا رہی ہیں. ایک تو اچھا یہ ہے کہ لوکل ہیں, خود ہی تمام جو معاملات ہیں قدرتی آفات کے دوران جو حالات سے خواتین گزرتی ہیں یا مرد گزرتے ہیں یا ایک پوری فیملی گزرتی ہے, تو فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس ہے. اور پھر جو ہماری تھیوریٹیکل نالج ہے وہ بھی ہے, ایکسپرٹ بھی ہیں. تو بہت ساری چیزوں کی کمبینیشن آج ہم پیش کریں گے. روحینہ صاحبہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گلگت کیسے آنا ہوا تھا؟ بس گلگت موسم اچھا ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز تھی جس کو کرنا تھا, تو زبردست. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں, قدرتی آفات آتے ہیں, تو آپ جیسی جو خواتین ہیں یہ کہتی ہیں کہ اس میں خواتین کے اوپر زیادہ مطلب ہمیں فوکس کرنا چاہیے. سب سے زیادہ تو متاثر مرد ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ کو سارا کما کے لا کے دینا ہے, اس نے دوبارہ گھر بنانا ہے. تو خواتین کو کیوں ہم امپورٹنس دیں اس میں اسپیشلی؟ اچھا, پرسپیکٹیو یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرد نہیں ہوتے, خواتین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف خواتین ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ جنڈر نیوٹرل اس کا امپیکٹ نہیں ہے, رائٹ. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس کا امپیکٹ میل پہ ڈفرینٹ ہے, اس کا امپیکٹ خواتین پہ ڈفرینٹ ہے, اس کا امپیکٹ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں پہ ڈفرینٹ ہے, رائٹ. پھر جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے میل کا آپ نے کہا, ہاں ان کا کمانے کا ہے اور وہ سائیکولوجیکل کافی ایشوز کا شکار ہو جاتے ہیں, اسٹریس میں آ جاتے ہیں. بٹ جب ہم تھوڑا سا مزید اس کو کھولتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ خواتین گھروں میں, جس طرح سے اگر ہم دیکھیں فلڈ آیا فار انسٹنس, زیادہ تر گھروں میں کون ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں. 4 دیواری میں ہماری خواتین ہوتی ہیں. ان کو نہیں ہوتا ایکسیس ٹو انفارمیشن, نہیں کہ اچھا فلڈ آ رہا ہے. تو اگر دیوار گرتی ہے تو سب سے پہلے خاتون پہ گرتا ہے, بچے پہ گرتا ہے, رائٹ. پریگننٹ خواتین ہیں, وہ اتنی آسانی سے وہاں سے بھاگ نہیں سکتی, تو وہ پھر افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ جب اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کو اس طرح سے موبلٹی کی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ موبلٹی کی اجازت نہیں ہے. فار انسٹنس, جب تک اس کا ہسبینڈ نہیں کہے گا وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی, چاہے اس کو پتہ ہو کہ جان کا خطرہ ہے, رائٹ. تو وہ پھر انتظار کرے گی کوئی مجھے آئے اور لے کے جائے. اور پھر وہ جو ایک پروٹیکشن کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ مرد ہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے خاتون کو, تو تب بھی وہ جب بھی اس طرح کا کوئی ڈراسٹک ایشو آتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے, تو وہ بیسیکلی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ سم ون ول کم اور مجھے لے کے جائے گا یا مجھے بچائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ ہمارے سوشلائزیشن کا بھی حصہ ہے, یہ ہمارے اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں, جس کی وجہ سے خاتون جب فلڈ آتا ہے یا جب کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ فیس کرتی ہے. اب اس کے ہم آفٹر ڈیزاسٹر کے امپیکٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالکل آپ کی بات بہت ویلڈ ہے کہ مرد کو کمانے کا, بریڈ ونر کا جو ہم نے ایک, وہ بھی ایک پیٹریارکل ایک اسٹرکچر کی وجہ سے ملا ہے مرد کو, ان کے ساتھ بھی یہ انصاف نہیں ہے کہ وہ بریڈ ونر وہیں رہیں. تو اس کا ایک پریشر ضرور ہوتا ہے,
بٹ پریشر کی جو انٹینسٹی اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک خاتون نے کھانا پکانا ہے اس کے لیے پانی چاہیے، رائٹ، اس نے کپڑے دھونے اس کے لیے پانی چاہیے، رائٹ. پھر رورل وومن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ رول ہماری خواتین کا ہوتا ہے، جو دیہی خواتین ہوتی ہیں. تو وہ اس کا جو پورا ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے کس طرح سے اس پودے کو پانی دینا ہے، گارڈن کو کیسے پانی دینا ہے. پھر وہ جو فروٹس اور جو ویجیٹیبلس، وہ ساری چیزیں وہ کھا کے کہیں نہ کہیں سے اس کی نیوٹریشن کہیں نہ کہیں پوری ہو رہی تھی، وہ پھر اسٹاپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو یہ جو کچھ امپیکٹس ہیں. پھر جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر خاتون کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑے بڑے جو ہے نا وہ دیگ لے کے جا کے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ سراہی لے کے جا کے دور دور جا کے اس کو پانی لے کر آنا پڑتا ہے، دور دور جا کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں. بچے کو جو ہے نا وہ فیڈ کرانے کے لیے اس کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ہائیجین کا ایشو. صحیح. میں ایک معصومانہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ خواتین جس طرح پانی لے کے خود ہی جا کے لے گئے تو اس میں مطلب ہونا یہ چاہیے آپ کے خیال میں کہ مرد بھی جائے ایک ڈبہ اٹھا کے، بالٹی اٹھا کے وہ بھی لے کے آئے، کہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، بیسیکلی یہ کہ کیا ہونا چاہیے، رائٹ. اگر ایک مرد اس ٹن میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پریشانی میں ہے کہ اچھا میں نے کمانا تھا، اب کوئی آپشن نہیں ہے، اب میں نہیں کما سکتا تو میں اسٹریس میں ہوں اس لیے میں لیٹا ہوا ہوں، رائٹ. دس اپروچ از رانگ. ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد ایسے ہیں، بہت اچھے مرد ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر مرد اچھے ہیں، کچھ پورشن ایسے ہیں جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، رائٹ. اب اس کچھ پرسن کی وجہ سے ہمارا ایک نیریٹو اور ڈسکورس جو کریٹ ہو رہا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور پلس ایک خاتون کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ہاؤس ہولڈ یا پرائیویٹ اسفیئر میں جو کام وہ کر رہی ہوتی ہیں، وہ جو ریپروڈکٹیو رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اٹیچ ہے خاتون کی آئیڈینٹی کے ساتھ، رائٹ. تو جس کی وجہ سے خاتون کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ زیادہ سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہوتی ہے کہ اچھا میں نے کپڑے صاف کر کے اپنے ہسبینڈ کو دینے ہیں، میں نے بچے کو جو ہے نا وہ فیڈ ٹائم پہ کروانا ہے، کھانا ٹائم پہ دینا ہے. پرائمریلی اس کی رسپانسبلٹی ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اگر مرد بھی جا کے اس ڈیزاسٹر میں، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ فوراً سے پائپ لائن بچ جائے گا، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ فوراً سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. بٹ اس سچویشن میں اگر مرد ہیلدی مسکولنٹی کا وہ جو ہے نا وہ رول ادا کرتے ہوئے اگر اس خاتون کے ساتھ جا کے دیگچی میں پانی لے کر آتا ہے تو اٹس گڈ. اور اگر وہ گھر میں کچن میں کام کر رہے اور وہ پانی لے کر آتے تو اس میں کیا برا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، برا نہیں ہے. اچھا تو اب ہم کیا چاہتے ہیں، مطلب جو پالیسیز بنی ہوئی ہے یا جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی ترمیم چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح بہتری کر سکتے ہیں پالیسیز؟ تو ایک تو ہماری پالیسیز بہت جینڈر بلائنڈ ہے، ٹھیک ہے، جینڈر نیوٹرل جو ہے نا وہ اپروچ کے ساتھ اس طرح سے ہے، جینڈر بائسڈ ہمارا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی پالیسیز بنیں، جب بھی اسٹریٹجیز بنیں تو اس میں خواتین کی شمولیت بہت ضروری ہے. پھر خاتون سے مراد میرا وہ خاتون نہیں ہے جس کا تعلق اس کمیونٹی سے نہ ہو، جس کا تعلق اس اسٹرکچر سے نہ ہو، اور وہ کہیں سے بھی جو ہے نا اس کو ہم لے کر آئیں صرف اس نام پہ کہ اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے، رائٹ، وہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے، اس کا سوشل اسٹیٹس اس طرح کا ہے. نہیں، وہ بھی ضروری ہے، ان کو بھی بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نہ بلائیں، بہت ضروری ہے. بٹ جو ہماری دیہی خواتین کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. بہت سارے لوگ اس کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. بہت سارے جگہوں پہ ہر کسی کو انگلش، انگریزی، اردو نہیں آتی، وہاں پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سولوشن نکل سکتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے تھوڑا سا دماغ کو کھولنا ہے. تو ابھی تک جس طرح کی پالیسیز اور جس طرح کے قوانین نافذ العمل ہیں ہمارے یہاں پہ، آپ سمجھتی ہیں ان کے اندر فلاز ہیں، بہتری کی بہت گنجائش ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت فلاز ہیں، کیونکہ میں خود اتنی ویل اویئر نہیں ہوں پالیسیز کے حوالے سے، یا ان پالیسیز کا میں بناتے ہوئے اس کا حصہ نہیں رہی، رائٹ، یا امپلیمنٹیشن میں کہیں اس طرح سے نہیں ہوں، رائٹ. تو فلاز اوبویسلی ہیں، تبھی تو ہمیں یہ ایشوز نظر آتے ہیں. اگر فلاز نہ ہوتے تو ایشوز نظر نہ آتے. امپلیمنٹیشن میں گیپس ہیں، پالیسیز اگر ہیں تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے لوگ تیار ہیں تو پالیسیز نہیں ہیں، تو یہ ایشوز ہیں. آپ جینڈر اسپیشلسٹ ہیں، آپ خواتین کے ساتھ سیشنز، مردوں کے ساتھ سیشنز، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ متاثر ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس پروگرام کے تھرو بھی کوئی میسیج ان کو آپ دینا چاہیں؟ اور وہاں بھی جب ان پروگرامس میں آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ کیا بتاتے ہیں ان متاثرہ خاندانوں کو یا جو متاثر نہیں ہونے والے ہیں ان کو؟ سب سے پہلے نا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کلائمیٹ چینج میں ہم سب کا رول ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے بھی ہم رول ادا کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں کہ خواتین سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ خواتین اس کو کوپ کرنے میں بھی مدد دے سکتی. فار انسٹنس ہم جو آئل، ہم جو فیول اور ان جو ہم جلاتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہیٹ میٹیگیشن ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ ہے،
یا جو ہم اے سی چلاتے ہیں گھر میں, یا جو ہم ہم جو وہیکلس استعمال کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں, تو وہ اس میں آپ اگر کنٹرول تھوڑا سا اپنا کریں, تھوڑا سا آپ ہولسٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کریں تو وہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ان کنٹریز میں جو زیادہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جتنا وہ جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہے, رائٹ. گلیشیئرز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پہ, پاکستان کے ہائیسٹ پیکس ہمارے یہاں پر ہے, بیفو گلیشیئرس ہو گئے, ہمارے بلتورو گلیشیئر ہو گئے, تو یہ سارے گلیشیئرس یہاں پہ موجود ہیں جو بیسیکلی جب پگھلیں گے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایک افیکٹ آئے گا نا تو ان لوگوں پہ آئے گا, تو اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے, یہ فیکٹ ہے کہ آئے گا. ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم گلگت بلتستان میں کتنی ہماری آبادی ہے, 15 لاکھ رفلی, ٹھیک ہے, تو ہماری ایسی کیا وہ جو پریکٹسز ہیں وہ اینٹی کلائمیٹ ہیں, اتنی زیادہ تو ہے بھی نہیں نا, ہم نہ اتنی زیادہ اے سی جلاتے ہیں, نہ اتنی زیادہ کوئی پولوشن ہم کرتے ہیں, کہ نہیں کرتے ہیں. بنیادی چیز میں بتاؤں, پلاسٹک, کتنا پلاسٹک جلاتے ہوں گے ہم. پلاسٹک جلاتے نہیں نا, پھینکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گلگت بلتستان میں, وہی کہہ رہی ہوں نا, پاکستان اور گلگت بلتستان شاید اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جتنا افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے جو چھوٹی چھوٹی اسٹیپس ہیں نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم جیسے پلانٹیشنس کریں, فار انسٹنس جو ہے نا ہم کلوتھ بیگ کو ہم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائیں, ہم پلاسٹک جو ہے نا وہ اس سے ہم تھوڑا سا دور رہیں, کوشش کریں کہ کم یوز کریں. اب میرے گھر میں اگر میں جاتی ہوں فروٹس لینے کے لیے یا شاپنگ کرنے کے لیے, تو میں کوشش کروں کہ گھر میں ایک اسپیسیفک تھیلا ہو کہ میں وہ لے کے جاؤں. تو یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیپس ہیں جس سے چینج آئے گا. ٹھیک, تو تیار ہم کس طرح رہ سکتے ہیں اس کے لیے؟ تیار رہنے کے لیے ہمیں خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی فلڈ آتا ہے, یا پہلے تو ہم جو کنسٹرکشن کرتے ہیں نا, خدا را وہ پانی کے راستے میں نہ کریں. سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ اپنی جو آپ جو گھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں, آپ جو اپنے ہوٹلس کنسٹرکٹ کرتے ہیں, آپ جو اپنا سارا انفراسٹرکچر بناتے ہیں, پانی کا جو بہاؤ ہے اس نے اپنا راستہ نکالنا ہے. اب ہم نے کہاں کیا کیا ہوا ہے, انڈس کے قریب ہم نے گھر بھی بنا لیے ہیں, ہم نے ہوٹلس بھی بنا لیے, ہم نے پانی کی جگہوں پہ بنا لیے, ہم نے ڈیفورسٹیشن کر لیا, ٹھیک ہے. تو تیار ہم اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے کس طرح سے ہم گورنمنٹ بھی اس کا بہت زیادہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. فار انسٹنس ہمیں پتہ ہو کہ اگر جیسے فگرس آتے ہیں, ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ یہاں پہ یہ ہائی رسک ایریا ہے, تو ہائی رسک ایریا کے لوگوں کو مائگریٹ کیا جائے, ایسے سیف پلیسز پہ ہم لے کر جائیں, اور وہ سیف پلیسز بھی ایسے ہوں. اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مینشن کرنا چاہوں گی, بہت اسٹریس دینا چاہوں گی, جو میں نے مس کیا, کہ خواتین کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہیں نا. جیسے دیکھیں, 4 دیواری کا تو ایک ہم عادی ہو چکے ہیں نا, مرد بھی عادی ہو چکے ہیں, خواتین بھی ہو چکی ہیں. جب وہ جاتی ہیں اور ٹینٹ میں ان کو رہنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ سیکچولی ابیوز ہوتی ہیں, وہ ہراس ہوتی ہیں, جنڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہوتی ہیں, شک و شبہات کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں. تو خاتون کا یہ جو امپیکٹ ہے, اس کے لیے ہم مردوں کو تیار کریں, اویئر کریں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کوپ کرنا ہے. پھر جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کلینکل جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں, ان کو ہم زیادہ ریکروٹ کر کے ان کو ان چیزوں کے بارے میں ہم بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے. تو اس میں بہت زیادہ رول ہمارا گورنمنٹ کا بنتا ہے, بہت زیادہ رول ہماری کمیونٹی کا بنتا ہے, انڈیویجولی ہر انسان کا بنتا ہے کہ وہ جو رسک ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے کتنا اپنے لیول پہ کر سکتا ہے. تو ہاؤس ہولڈ سے لے کر, کمیونٹی سے لے کر, پالیسی لیول سے لے کر اسٹیٹ تک کو اس کے اندر جو ہے نا اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت شکریہ رینا صاحبہ, آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, بہت امپورٹنٹ تھا, اس کے اندر بڑی کام کی چیزیں ہیں, باتیں کہی گئی ہیں, اس پہ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی اتنی ضروری ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.